اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قتل الانسان ما اکفرہ، ہلاک ہو جائے یہ انسان کس قدر یہ ناشکرا ہے۔ من ای شیء خلقہ، کبھی سوچے یہ اللہ نے اسے کس چیز سے پیدا کیا ہے۔ من نطفہ، ایک بوند سے، خلقہ، اسے بنایا، فقدرہ، اس کا ایک اندازہ مقرر کر دیا۔ دیکھیے ہر انسان کا ایک اندازہ ہے، شاکلہ۔ آج ہم سمجھتے ہیں جینز ہیں، ہر شخص کو جو جینز ملے ہیں اسی کے حساب سے اس کا شاکلہ وجود میں آئے گا، یا تو اس کو جو جینز مل رہے ہیں ماں سے اور باپ سے، اور یا پھر یہ ہے کہ جس ماحول میں اللہ نے اس کو پیدا کیا اس سے اس کا ایک شاکلہ وجود میں آتا ہے۔ تو فرمایا کہ اس کا پھر ایک اندازہ بھی ہم نے مقرر کر دیا۔ ثم السبیل یسرہ، پھر ہم نے آسان کر دیا اس پر راستہ۔ اس میں یہ بھی ہے، معنی لیے گئے ہیں کہ ماں کے پیٹ سے اب کس قدر یہ مرحلہ سخت ہے، اس کا وہ راستہ جو اس کا نکلنے کا ہے کس قدر سخت ہے، کس قدر انسان کے لیے واقعتاً ایک عجوبہ ہے، تو اس کو وہ راستہ اس کے لیے آسان کر دیا۔ لیکن یہ کہ پوری زندگی کا راستہ بھی ہے۔ ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اس پر موت وارد کی اور پھر اسے قبر میں داخل کر دیا۔ ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب چاہے گا اسے اٹھا لے گا۔ اب اس میں جو اثر ہے ردم کو دیکھیے، جب نے یہ کیا پھر یہ کیا پھر یہ کیا پھر یہ کیا پھر، تو کیا یہی مشکل ہے کہ دوبارہ اٹھا نہیں سکتا؟ قتل الانسان ما اکفرہ من ای شیء خلقہ، من نطفہ خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ ثم اماتہ فاقبرہ ثم اذا شاء انشرہ کلا لما یقض ما امرہ۔ کوئی نہیں، لیکن اس نے تاحال وہ بات پوری نہیں کی جس کا کہ اسے حکم دیا گیا تھا۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، تو ابھی اگر کوئی شک ہے تو ذرا انسان غور کرے اسے کس طرح پیدا کیا تھا، اب اس کے لیے غذا کہاں سے اللہ دے رہا ہے، اس کا پیدا کرنے والا۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، وہ ذرا اپنے کھانے کو دیکھو، غذا کو دیکھے۔ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، ہم نے آسمان سے بارش برسایا جیسے کہ برسایا جاتا ہے، پانی برسایا۔ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، پھر ہم نے زمین کو پھاڑا جیسے کہ وہ پھٹتی ہے، اس میں سے وہ پھر کونپلیں نکلی ہیں۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، ہم نے اگا دیے اس میں اناج، وَعِنَبًا وَقَضْبًا، اور اس میں انگور بھی اور مختلف ترکاریاں بھی، ککڑیاں وغیرہ، وَزَيْتُونًا، اور زیتون، وَنَخْلًا، اور کھجوریں، وَحَدَائِقَ غُلْبًا، اور بڑے گھنے اور گنجان باغ، وَفَاكِهَةً، اور میوے، وَأَبًّا، اور چارہ تمہارے جانوروں کے لیے، مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ، یہ تمہاری ضروریات کی بہم رسانی ہے، تمہارے لیے بھی اور تمہارے چوپایوں کے لیے بھی۔ کس قدر یہ مضامین جو ہیں مل رہے ہیں سورہ نازعات کے اور عبس کے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، وہاں کیا تھا؟ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ، یہاں آیا فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جب وہ آ جائے گی کان پھوڑنے والی، یعنی جب وہ سور میں پھونکا جائے گا تو وہ جو کان پھوڑنے والی آواز آئے گی۔ یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن بھاگے گا انسان اپنے بھائی سے، وَأُمِّهِ، اور اپنی ماں سے، وَأَبِيهِ، اور اپنے باپ سے، وَصَاحِبَتِهِ، اپنی بیوی سے، وَبَنِيهِ، اپنے بیٹوں سے، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر جان کے لیے، ہر انسان کے لیے اس دن ایک ایسی جان پر بنی ہوگی جو ہر ایک سے اسے بالکل بے خبر کر دے گی، وہ اسی میں نفسی اسی میں الجھا ہوا ہوگا۔ وجوہ یومئذ مسفرہ، اب وہی نقشہ جو سورہ قیامہ میں آیا تھا، وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرہ، ووجوہ یومئذ باسرۃ تظن ان یفعل بها فاقرہ۔ وجوہ یومئذ مسفرہ، بہت سے چہرے ہوں گے اس روز روشن، ضاحکۃ مستبشرہ، تبسم ہوگا ان کے چہروں پر، ہنس رہے ہوں گے اور خوشیاں منا رہے ہوں گے۔ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، اور کچھ چہرے ہوں گے ان کے اوپر دھول پڑی ہوگی، غبار آلود، ترہقھا قطرہ، ان پر سیاہی چھائی ہوئی ہوگی۔ اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، یہی ہے وہ کہ جو منکر ہے اور فاجر ہیں، اپنے نفس کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے وہ تمام حدود سے اور قیود سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔